چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمان کی 12 رکنی کمیٹی کے اجلاس میں وقفہ۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اب 8:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان اجلاس میں شریک ہوں۔ کمیٹی کے ارکان اور اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن سے رابطہ کریں گے۔ 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں آئین دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا ڈکٹیٹر بہت سارے آئے جنہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا۔ جب آئین کی تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو کا نام سر فہرست ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم نے اصولی موقف اپنایا کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ اس ترامیم کے پیش نظر بنی ہے جو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ایک مختصر وقت دیا گیا تھا، اس لیے نام پارلیمانی کمیٹی کے لیے بھیجے تھے۔ اور 26ویں آئینی ترامیم کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ 26ویں آئینی ترامیم میں اتفاق رائے کے لیے 2 سے 2.5 ماہ لگے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس کے دوران خطاب۔ کہا آئینی ترامیم میں تمام سیاسی جماعتوں کا موقف شامل کیا گیا۔ کوئی ضمیر کی آواز پر آ کر بیٹھا تو کوئی پوری گیلری نے ان کو دیکھا ہے۔ آزاد اراکین نے اپنی مرضی سے 26ویں آئینی ترامیم کو ووٹ دیا۔ ہماری آئینی ترمیم جو 2/3 سے پارلیمنٹ نے منظور کی ہے، میں اس سب کے لیے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یقیناً انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی استحکام اور پاکستان کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے استحکام اور ترقی میں مددگار ثابت ہوگی۔ آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتوں سے جلد انصاف ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم 2006 میں ہوئے میثاق جمہوریت کے ایک اور ویژن کی تکمیل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا ملک میں مہنگائی کی شرح 6.9% پر آ چکی۔ امید کی جانی چاہیے کہ اب پاکستان کی معاشی ترقی میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کی غزہ اور لبنان میں ظلم و ستم کی شدید مذمت۔ لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 ہوائی جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت۔ مکمل احتجاج ہوگا، کنٹینیوس ہوگا۔ خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہوگا۔ ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے، تب تک جاری رہے گا جب تک آپ اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے، کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں پورے پاکستان میں احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، احتجاج ہمارا حق ہے۔ عدلیہ میں اپنے لوگ لگا کر مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ پارٹی سے غداری کرنے والوں کو نکالا جائے۔ ترمیم کی کوششیں کی ہیں، جیسے لگے رہے ہیں لوگوں کو خریدنے میں، ڈرانے میں، ان کے بندے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ شرم آور کام ہے۔ آپ اس حوالے سے بات کریں کہ کیوں کیا یہ، اب یہ کیوں نہیں بولتے ہو یار، یہ کیوں لوگوں کو اٹھایا انہوں نے، کیوں زبردستی لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی، کیوں ایسے ہوا ہے، اس کی کیوں نہیں مذمت کرتے ہو اگر جمہوری ملک میں رہتے ہو اور جمہوریت کو کچھ سمجھتے ہو۔ سربراہ مجلس وحدت مسلمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زبردستی لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے دیے گئے ناموں پر اختلافات۔ کمیٹی کے لیے نام چیف وہب نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بتائے بغیر کسی اور سے مشورے دیے تھے۔ پی ٹی آئی کے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنے اور نہ کرنے کے فیصلے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں اپنے ہی چیئرمین اور چیف وہب پر سوالات اٹھا دیے۔ پارٹی سے مشاورت نہ کرنے اور غیر پارلیمانی لیڈران نے بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ سیاسی اراکین کا کہنا تھا کہ پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی، اگر مشورہ کیا جاتا تو وہ کسی کا نام بھی نہ دیتے۔ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، عدالتی امور میں مداخلت نہیں۔ طریقہ کار تبدیل ہونے سے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ آئینی بینچز کے قیام سے ایک متوازی عدالتی نظام بن جائے گا۔ عمل درآمد سے روکا جائے، درخواست گزاروں کا موقف۔ نواز شریف اور مریم نواز کا لندن اور یورپ کے دوروں کا اسکیجول طے۔ نواز شریف 25 اکتوبر کو 5 ممالک کے دوروں کے لیے روانہ ہوں گے۔ دبئی میں ایک روزہ قیام کے دوران لندن 29 اکتوبر کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن جائیں گی۔ لیگی رہنماؤں کے دورے کے دوران اہم ملاقاتیں متوقع۔
हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में सायरन बज उठे, मुतादिद सहूनी फौजी जख्मी। स्टेट एमरजेंसी नाफिस बैन गोरन हवाई अड्डा भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। लेबनानी तंजीम की हमलों की तस्दीक। मशरिक और मगरबी किनारे में कायम गैर कानूनी इसराइली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली इंटेलिजेंस नेट की जलीलूत बेस पर भी रॉकेट दागे। इसराइल की बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सहूनी फौज के अस्पताल में हिजबुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा। गाजा में सिहोनी बर्बरियत जारी। 2 रोज के दौरान 115 फलस्तीनियों की जान ले ली। बैत लाहिया में सिहोनी फौज की बमबारी से 15 फलस्तीनी जान से गए। जिबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में सिहोनी फौज ने फलस्तीनी नौजवानों को जख्मी कर दिया। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना को पेश की जाने वाली हज पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गई। हज पॉलिसी के मुताबिक हज कोटा गवर्नमेंट स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा।